الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرا عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مہر کا شرعی حکم کیا ہے، مہر کے دیے بغیر نکاح اگر کرتے ہیں، دینے کی نیت نہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے، یہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے جہیز اور جوڑے گھوڑے کی رسم۔ اس موضوع پر بہت ہی مرتبہ میں یہاں بیٹھ کر مختصراً عرض کر چکا ہوں، لیکن اس بار جہیز کے تعلق سے، جوڑے گھوڑے کی رسم کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، کس حد تک جہیز جائز ہے اور کون سی جہیز ناجائز ہے، یہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرہ جس چیز سے بدنام ہے، وہ جہیز گھوڑے جوڑے کی رسم سے بہت زیادہ بدنام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کتنے ایسے واقعات ہیں جن واقعوں کے اندر باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد جہیز کے طور پر کیا کیا سامان دیے گئے، نوشہ کے لیے کیا کیا سامان دیا گیا، اس کی کیا تفصیل ہے۔ اگر احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ فلاں صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اپنی بیٹی کے داماد کو انہوں نے اتنا پیسہ دیا، اپنی بیٹی کے داماد کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کیا۔ یہ کسی روایت کے اندر کسی صحابی سے، کسی نیک اللہ والوں سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر اب کیسے آ گئی؟ مسلمان ایسی چیزوں میں پڑھ کر یہ کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائیوں، ہم لوگ، ہمارا ہندوستان آزادی سے پہلے بہت پھیلا ہوا تھا۔ سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب کے سب ہندوستان میں شامل ہوئے تھے، یہ سب کے سب ہندوستان کہلایا جاتا تھا۔ تو ہم ہندوستان میں ہونے کی وجہ سے یہاں غیروں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، تو یہ غیروں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گھوڑے جوڑے اور جہیز کی رسم ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے۔ اس کو لوگ نکاح کا ایک حصہ سمجھ چکے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے 11 نکاح کیے ہیں،
ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر 1,24,000 صحابہ نبی کے دور میں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، اور اس کے بعد تابعین کا دور آیا، فقہاء کا دور آیا، محدثین کا دور آیا۔ ہماری کتابیں، ہمیں ہدایہ پڑھایا جاتا ہے، شامی پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس فتاوی کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ساری کتابوں کے اندر آپ نکاح کا طریقہ، نکاح سے پہلے لڑکی کا باپ اپنے داماد کو کچھ جوڑے کا پیسہ، گھوڑے کا پیسہ دینے کا کوئی ایک عبارت کے اندر کوئی دکھا دے تو قسم خدا کی ہم لوگ بھی اس کے پیچھے فالو ہو جائیں گے، لیکن کہیں نہیں ملتا۔ جب کہیں نہیں ملتا تو ایسی صورت میں معاشرہ اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد دلا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کا ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح فرمایا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی کو خود اللہ کے نبی پالے ہیں بچپن سے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے تھے، گویا گھر کا ایک فرد تھے۔ جب اپنی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ آیا تو اس وقت حضرت علی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا مہر کے لیے آپ کے پاس ہے؟ تو حضرت علی نے یہی جواب دیا کہ یعنی زیرہ کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال زیرہ بچوائی گئی، مہر کی رقم ادا کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا، صحابہ کے سامنے نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے گھر جانے سے پہلے کچھ چیزیں بطور تحفے کا عطا فرمائی۔ ایک چارپائی، بان کی کھاٹ جسے بولتے ہیں، بان کی پلنگ جسے بولتے ہیں، وہ ایک 4 تکیے جس تکیوں کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے موجود تھے، 2 گدے یعنی 2 نالیاں تھیں جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے ایک مٹکا تھا، 2 مٹکے تھے، اور پانی پینے کے مٹکے، اور ایک چکی، آٹا پیسنے کی چکی۔ یہ مختصر سا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن آپ کی صرف ایک بیٹی نہیں ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی تھیں۔ 3 بیٹیوں کے نکاح کے بعد آپ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز اس طرح کا مختصر سا سامان دیتے ہوئے کہیں نہیں ملے گا۔ پھر سوال یہ ہے، آخر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ مختصر سا سامان دیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے، آپ کی ذمہ داری میں تھے، آپ ہی کے گھر کے اندر کھانا کھاتے تھے، آپ ہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گویا آپ کی پرورش میں موجود تھے۔ تو جب آپ کی پرورش میں موجود تھے، حضرت علی کا کوئی مستقل گھر نہیں تھا، حضرت علی کا کوئی مستقل سامان وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مختصر سا ضرورت کا سامان دلا کر دے کر بھیج دیے۔ اب ہمارے معاشرے کی طرف آ جائیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے منگنی کے رسم و رواجات کے موقع پر میں نے ذکر کیا، یہاں بیٹھ کر دونوں گھر والے کیا فکس کرتے ہیں، جہیز کا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو نوشو والے آرس والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچی کے لیے بہترین سے بہترین پلنگ ہو،
ایسی پلنگ ہو جو ٹیک سے بنائی ہوئی ہو، جس کی قیمت 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہو، ایک ایسا بیروا موجود ہو جو جس کی قیمت 50 یا 60 ہزار موجود ہو، اور اسی طریقے سے ایک میک اپ باکس، ایک میک اپ یعنی سٹینڈ موجود ہو جس کے اندر بڑا آئینہ موجود ہو، اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے کھٹورے سے لے کر بڑے کھٹورے تک، بڑے بگونے تک، یہ سارا کا سامان اسی وقت دکھاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو یہ جہیز میں دیا جائے گا۔ دوسرا، آپ کی بچی کے لیے کتنا کپڑا کا انتظام آپ نے کیا ہے، 50 جوڑے، 100 جوڑے، 150 جوڑے، 200 جوڑے، تو یہ جوڑے رکھ کر بیروے کے اندر پارسل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکسی سے لے کر، فریج سے لے کر، واشنگ مشین سے لے کر، یہاں تک کہ گھر کا چھوٹے چمچے سے لے کر، چاقو سے لے کر، یہ ساری چیزوں کا بندوبست لڑکی کا باپ، بچی کا باپ بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے شادی سے پہلے۔ اگر اس سے کم میں کوئی چیز ہو تو وہ شادی، وہ رشتہ نامنظور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب پھر یہ سارے سامان کے لینے میں کتنا خرچ لگے گا؟ آپ ان بچی کے باپ سے پوچھیں کہ یہ سارا سامان لینے میں آپ کو کتنا خرچ لگے گا؟ تقریباً نہیں بولے تو 5-6 لاکھ روپے صرف جہیز کا سامان لینے میں لگا دیں گے۔ یہ تو سامان کی بات رہی۔ پھر اس کے بعد نوشوں کی باری آتی ہے۔ نوشوں کے لیے کیا دیا جائے گا؟ آپ کیا دیں گے؟ نوشوں کے لیے آپ کیا دیں گے؟ تو اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی براسلیٹ، ایک چین اور ایک سونے کی انگوٹھی، اور اس نوشوں کے پاس اپنے نکاح میں پہننے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نوشو اتنا بکھاری اور اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ اپنے نکاح میں اپنا جوڑا، اپنا کپڑا لے کر پہننے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ یہ جوتے کی بھی ڈیمانڈ، یہ کوٹ کی بھی ڈیمانڈ، اور ایسا نکاح کے لیے ایسا کپڑا ہونا چاہیے تقریباً 25-30 ہزار کا واسکوٹ ہو، یا 25-30 ہزار کا انگریز کا کوٹ ہو۔ تو اب آرس والے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نوشوں کے لیے ایک کوٹ کا بھی انتظام، براسلیٹ کا انتظام، سونے کی چین کا انتظام، یہاں تک کہ فقیر کے لیے بوٹوں کا بھی انتظام ہم کر دیں گے، اور یہاں تک کہ نکاح کے موقع پر جو پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھول کو عورت کے لیے متعین فرمایا کہ عورت پھول پہنتی ہے تو اس کے لیے ایک زینت کی چیز ہے، لیکن اس وقت یہ نوشہ مرد بننے کے بجائے عورت بن جاتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی اسے عورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ میرا بچہ نکاح میں آئے گا تو ایک سیرا ہونا چاہیے جو سیرا کے اوپر سے لے کر نیچے تک اس آرس کو ڈبا دے، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہونا چاہیے۔ یہ سارا ڈیمانڈ آرس والوں کو کیا جاتا ہے۔ آرس والے کہتے ہیں کہ یہ بکھاری کو ہم جوڑا بھی دلا دیں گے، براسلیٹ بھی دلا دیں گے، اور بوٹ بھی دلا دیں گے، یہاں تک کہ نکاح کے دن یہ مرد بننا چاہیے تھا لیکن عورت بن کر پھول کا ہار پہننے کے لیے، پھول کی چیزیں پہننے کے لیے آتا ہے، ہم اس پھول کا بھی انتظام کر دیں گے۔ تو اس وقت یہ بات ہوتی۔ پھر اس کے بعد نوشوں کا باپ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اچھی بات یہ میرے بیٹے کے حد تک آپ پیسہ کتنا دیں گے؟ میرے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا فلاں گورنمنٹ کی نوکری کر رہا ہے، فلاں گورنمنٹ کے اندر ٹیچر ہے۔ تو اب اس اعتبار سے سیلریز الگ الگ ہوتی ہیں۔ انجینئر کی سیلری 1 لاکھ، ڈاکٹر کی سیلری 2 لاکھ، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ میں جاب کرنے والا، ایسا سمجھتے ہیں لوگ، مسلمانوں میں گورنمنٹ کے جاب کو ایسا سمجھ لیا یہ موت تک کی روزی ہے، موت تک کی یہ روزی ہے، ایسا سمجھ لیا ہے۔ روزی دینے والے کو بھول گئے، اور گورنمنٹ والوں کی روزی پر، گورنمنٹ والوں کی تنخواہ اور نوکری پر ایسا بھروسہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اگر گورنمنٹ کی نوکری کرنے والا آ جائے تو اس کے لیے لاکھوں روپے بچھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔
تو پھر اس کے بعد جوڑے کا پیسہ طے ہوتا ہے سیلری کے اعتبار سے، اور ڈیمانڈ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، نوشوں کا باپ، نوشوں کی ماں اور نوشوں کی طرف سے آئے ہوئے بڑے لوگ، جن کو بڑا لوگ بول کر، ٹوپی پہنا کر، جن کے چہروں کے اندر داڑیاں ہو کر، اور جو محلے کے بڑے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ان بھکاریوں کو کچھ نہ کچھ ادا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کا قانون لا دیتے، شاید ہمارے مسلمانوں میں کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ نبی ایک آئیڈیل بن کر آئے، صحابہ ایک آئیڈیل بنے، تابعین ایک آئیڈیل بنے۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو، ایک ایک مرد 4 نکاح آسانی سے کر سکتا تھا۔ ہمارے نبی نے 11 نکاحیں کیے ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا۔ جاؤ حدیث کی کتابوں سے پوچھو، اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے والدین سے کتنا ڈیمانڈ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا نکاح ہوا اپنے دوست کی بیٹی، خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نکاح ہوا۔ اس زمانے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، نبی کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، کئے غلاموں کو انہوں نے اپنے پیسوں سے آزاد کر دیا، کئے باندیوں کو انہوں نے اپنے پیسوں سے آزاد کر دیا۔ تو اس وقت اپنا دوست، جو ساری کائنات میں سب سے افضل ترین اور نبیوں میں سب سے افضل ترین اللہ نے جن کی وجہ سے دنیا کو پیدا کیا، وہ دوست کا نکاح اپنی بیٹی سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس زمانے کے اندر اتنے مالدار تھے، مکے کے اندر اتنے مالدار تھے کہ اگر چاہتے تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے لیے سونے کی چیزیں یعنی ہدیے میں پیش کر دیتے، سونے کی برتن پیش کر دیتے، سونے کی چیزیں پیش کر دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت دکھا دو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑے کا پیسہ دیا ہو یا جہیز کا دیا ہو، اتنے مالدار ہونے کے باوجود۔ یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کا پیسہ اللہ کے نبی کا پیسہ۔ اس طرح کے آپس میں رشتہ تھا، اس طرح آپس میں گہری دوستی تھی۔ اپنے دوست کا نکاح اپنی بیٹی سے ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے جہیز دیا ہو، اللہ کے نبی کو انہوں نے یہ چیزیں عطا کی ہوں اور اتنے گھر یعنی گفٹ میں دے دیا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ حضرت سودا کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا۔ جاؤ سودا کے والدین سے پوچھو کہ آپ نے اپنے بیٹی کا نکاح نبی سے کیا ہے، آپ نے نبی کو کتنا دیا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ جاؤ حضرت عمر سے پوچھو آپ نے نبی کے لیے جہیز میں کتنا پیسہ دیا ہے، جوڑے کے گھوڑے کے پیسے کتنے دیے ہیں، آپ حضرت عمر سے پوچھو۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، کتنے جوڑے گھوڑے کے پیسے لائی اپنے باپ کے گھر سے، اپنے ماں باپ کے گھر سے۔ حضرت جویریہ کا نکاح ہوا، حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا آپ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حضرت صفیہ کا نکاح ہوا، اور حضرت میمونہ کا نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کسی کے والدین نے ہمارے نبی کو 1 کوڑی پیسے نہیں دی۔ 11 نکاح آپ کیے ہیں، 11 نکاح کے والدین اگر اللہ کے نبی کو نواز دے تو شاید کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ 11 نکاح آپ کیے ہیں، 11 نکاح کے جتنے والدین ہیں، 11 بیویوں کے والدین ہیں، وہ والدین اللہ کے نبی کو اگر نوازے، اللہ کے نبی کو جوڑے گھوڑے کا پیسہ دے تو پھر اس وقت دنیا کے اندر کوئی آپ سے بڑھ کر مالدار نہیں ہو سکتا۔ آپ 11 نکاح کیے ہیں، گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، 8 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن پھر بھی خوش ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بچی کو پیسہ دینے سے پہلے، جوڑا گھوڑا دینے سے پہلے، ان بچیوں کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچی پیسوں کی وجہ سے راحت میں نہیں رہے گی۔ گھر کے اندر ان نوشہ والوں سے
یہ سوچنا ہوگا نوشہ والوں کو کہ محض پیسوں کی وجہ سے گھر آباد ہونے والا نہیں ہے، گھر کے اندر آرام اور راحت ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے ہیں، پھر الٹا اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے۔ 4 بیٹیوں کو آپ نے کتنا جوڑے کا پیسہ دیا؟ تو جہاں جوڑے گھوڑے کا رواج ہوتا ہے وہاں بے برکتی آ جاتی ہے، نکاحیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ حضرت مولانا تفقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت کے پاس عرب کے ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت کے ایک دوست آ گئے حضرت سے ملنے کے لیے، شیخ سے ملاقات کی اور شیخ سے دعا کی درخواست کی کہ شیخ جی آپ ذرا دعا کر دیجئے، میری بیٹیوں کی شادی ہے، اس کو آسانی کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو شیخ نے تعجب سے پوچھا، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے نکاح ہونے تک نہیں بلکہ اس کے اولاد ہونے تک بھی بچی کے اور بچی کے بچوں کے ساری ذمہ داری اس ماں باپ پر ہوتی ہے جس ماں باپ کے گھر میں یہ بچی پیدا ہوئی۔ پالنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسے رشتہ ڈھونڈنا، رشتے سے پہلے یہ سارے رسم و رواج، جوڑے گھوڑے جہیز وغیرہ، پھر الٹا نکاح کا کھانا کھلانا، اور اس کے بعد جماگیاں کرنا، 5 جماگیاں، وہ بھی جماگی میں بھی آرس والوں پر اتنا دبایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مرحلہ چلا ستوا سے کرنا، اس کے بعد بچہ یا بچی پیدا ہوئی چھلا کرنا، اس کے بعد پتہ نہیں آگے کہاں تک چلا جائے گا۔ بچی اگر ذری بڑی ہوئی کان چھدوانا ہے، وہ بھی آ کر کیا ہے نانا اور نانی کے خاندان والے چھدوائیں گے، اور اگر بچہ بڑا ہو جائے ختنہ کرنا ہے، یہ ختنہ کا بھی آ کر کیا ہے نانا نانی اپنے پیسے سے رسم کروائیں گے، ڈول باجے بجائیں گے اور اس کے لیے ایک بڑی دعوت کروائیں گے۔ یہ سارا کام نانا اور نانی کے گھر والوں کو کرنا پڑے گا۔ یہ ساری فہرست اس عرب کے شیخ کے سامنے انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ عرب کے شیخ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اتنا تعجب کیا کہ تم لوگ مسلمان ہو کہ کیا ہو؟ تم نبی کے امت میں شامل ہو کہ کیا ہو تم لوگ؟ آؤ ہمارے عرب کے پاس۔ آج بھی عرب کے اندر اگر بیٹا کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیٹی کو لے آنے سے پہلے اس کے گھر کا انتظام اس بیٹے کو کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک، یہاں تک کہ کار کا انتظام، سواری کا انتظام، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام، اس کے لیے زیور کا انتظام، یہ سب کے سب لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ لڑکا خود اپنے پیسوں سے کرتا ہے۔ یہ کیا غلط رواج تمہارے ملکوں کے اندر آ چکا ہے؟ تو اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، وہاں لڑکا خود گھر کا سب کچھ انتظام کرتا ہے، اس لیے وہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لڑکوں کے پیدا ہونے میں اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا لڑکیاں پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا جا چکا ہے، کتنے ہم بھکاری بن چکے ہیں۔ پھر ایک اور قانون ہم نے یہ بنا لیا، بچی کو دے ڈالے 10 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے، بہرحال اسے پورا جوڑے گھوڑے کے پیسوں کے ساتھ نکال کر دے دیے۔ دینے کے بعد جب ماں باپ اب اسے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا ترکہ، ماں باپ اگر انتقال ہو جائے، پراپرٹی چھوڑ کر مر جائے، تو اب اس بیٹی کو جو شادی کے وقت سارا جہیز، سارا جوڑے گھوڑے کا پیسہ ادا کر دیے، بچی کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے گھر سے یہ نکل گئی،
اب اس کو ترکے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا. ماں باپ انتقال ہو جائے یا ماں باپ پراپرٹی چھوڑ کر مر جائے تو گھر کے اندر کی جتنے مرد بچے ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, وہ یہی تصور کرتی ہے کہ اب اس کا حق ہم نے ادا کر دیا, پیسے بھی دے دیے, اب یہاں 10 لاکھ روپے دے کر جوڑے گھوڑے کا پیسہ شادی کرتے ہیں, سونا دلوا کر دیتے ہیں. جب ماں باپ کی پراپرٹی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے, وہ کروڑوں روپے بچے دبا ڈالتے ہیں اور بچیوں کو 1 روپیہ بھی پیسہ نہیں ملتا, اور بچیوں کو یہ بات بول کر محروم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو شادی کے وقت کچھ ماں باپ دے ڈالے, اب ماں باپ کے پراپرٹی میں آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جتنے بھائیاں اپنی بہنوں کا حق دبا چکے ہیں, جتنے لوگ اس طرح بہنوں کا حق دبا کر اپنے قبضے میں پراپرٹیاں کر لے چکے ہیں, کل قیامت کے دن ان بہنوں کو اگرچہ کہ وہ بہنیں راضی بھی ہو جائے, راضی کرواتے نا, دستخط کرو, کچھ منہ پہ مارا دی, 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی, ایسا میں دے ڈالوں بھائی, 1 لاکھ روپے دے ڈال کو سائن کرا رہا ہوں, کروا لیے بیچاری 1 لاکھ روپے لے کر بہرحال سائن کر دیتے ہیں بھائیوں کی محبت میں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن, جس دن بھائی بہن سے بھاگے گا, بہن بھائی سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. کہیں ماں باپ مجھ سے 1 نیکی کا سوال نہ کر لے, کہیں بہن مجھ سے 1 نیکی کا سوال نہ کر لے, کہیں بھائی 1 نیکی کا سوال نہ کر لے. اس وقت جتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کو دنیا میں رہ کر بھانوں کا منہ مار کر اپنے قبضے میں لے لیا اور بھانوں کو 1 روپیہ تک ادا نہیں کیا, کل قیامت کے دن 1 کوڑی کا پیسہ ثواب کی شکل میں وہاں دینا پڑے گا. اس لیے ہماری شریعت کے اندر شادی کے موقع پر جوڑے گھوڑے کی لین دین, جہیز کی لین دین, جوڑے کا پیسہ, نوشوں کو مالدار بنا کر بیچنے کا رواج شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی بچی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے ترکے میں سے کچھ نہیں دیتے ہیں, کل قیامت کے یہی بچی ان ماں باپ سے, ان بھائیوں سے جن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کے پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, اپنے بہنوں کو منہ مار لیا, کوڑی کوڑی وصول کریں گے ثواب کی شکل میں, وہاں پیسوں کی شکل میں نہیں. یہاں جتنا ثواب کمائے تو وہ سارا ثواب بہنوں کو دینا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکاح آسان فرمایا, جہیز کی لعنت نہیں تھی, جوڑے گھوڑے کی پیسوں کی لعنت نہیں تھی اس زمانے کے اندر. آج ہم لوگوں نے نبی کا نام بول کر میلاد النبی بھی کر دی. میلاد النبی میں خوب کیا بولے تو ہمیں نبی کے چاہنے والے, نبی کا چاہنے والا تیری شادی کو صورت دیکھ, 1 مرتبہ تیرے چہرے کے اندر نبی کا چہرہ نظر آتا ہے کہ دیکھ, تیرے گھر کے اندر دین کا ماحول ہے یا نہیں ہے, دیکھ ذرا جھانک کر دیکھ. تو واقعتاً نبی سے محبت کرنے والا ہوتا تو نبی کی طرح تو زندگی گزارتا, نبی نے جیسا نکاح کیے تو بھی ویسا نکاح کرتا, نبی اپنی بیٹیوں کا جیسا نکاح کرے تو بھی اسی طرح نکاح کرتا. لیکن تو نے کیا کیا, محض ایک رسم بنا لیا, ایک بدعت کو ایجاد کر لیا, محض ڈھونگ مار رہا ہے نبی کے ساتھ محبت کرنے کا. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے گھر کے اندر کے سارے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں, جھاڑو مارنا, گھر کے اندر پکوانا وغیرہ, سب یہ آپ کا کام ہے. گھر کے باہر کے سارے کام حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ باہر کے جتنے کام ہیں, ترکاری لا کر ڈالنا, سودے لا کر ڈالنا, یہ ساری چیزیں یہ آپ کے ذمہ ہیں. آج کل کے لوگ وہ بھی لا کر ڈالتے نہیں گھروں کے اندر. ترکاریاں بھی لانا بولے تو بیکان جانا سو, بازاروں کو بیکان جا کو, یا گلیوں میں کھلے بے حیائی کی طرح نہ دوپٹہ اپنے سروں پر ہوتا ہے, انہوں جا کو خریدنا سو. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا
گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تیرے ذمہ ہے، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کے ذمہ ہے۔ تو وہ زمانے کے اندر نلوں کا رواج نہیں تھا، بور کا رواج نہیں تھا، کنویں موجود ہوتے تھے۔ پانی لانا ہے، چمڑے کا ڈول، بڑے بڑے ڈول موجود ہوتے تھے، اس کو بوڑی میں ڈال کر سیننا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر گٹے آ گئے تھے، نشان پڑ چکے تھے، یہاں نشان پڑ چکا تھا۔ حضرت فاطمہ چکی چلاتی تھی، جھاڑو کا کام، سارا اندر کا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اندر اور ان کے یہاں اس کے گردن کے پاس کچھ نشانات بیٹھ چکے تھے۔ تو حضرت علی اپنی بیوی کی اس محنت کو دیکھ کر بہت ترس کھائے، کھانا بھی چاہیے، حقوق ہے، حق ہے اپنی بیوی پر رحم کرنے کا۔ آج کل اپنی بیویوں کو درندوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، باندیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ان کی تکلیف کو تکلیف محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت بیوی ہے، اور بیوی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرنے والا وہ شوہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی اس تکلیف کو محسوس کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر بہت ساری غلام آپ کے پاس موجود تھے، بہت سارے باندیاں آپ کے پاس موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی مدینے والوں میں تقسیم کر رہے تھے غلام اور باندیوں کو۔ حضرت علی آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ، آپ کے ابا کے پاس کچھ باندیاں اور کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ گھر کا کام اکیلی نہیں کر پا رہی، آپ کے ہاتھوں کے اندر گٹے آ چکے ہیں، آپ کے رسی سین کر آپ کے یہاں پر نشانات بیٹھ چکے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ابا کے پاس جائیے اور کہیے کہ آپ کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہوئے ہیں، جیسا آپ مدینے والوں کو دے رہے مجھے بھی ایک غلام یا ایک باندی مجھے عنایت فرما دے، تاکہ میرے گھر کے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، وہاں بہت بڑا مجمع تھا صحابہ کا۔ شرم کے مارے حضرت فاطمہ دیکھ کر واپس آ گئی، کچھ سوال نہیں کیے، کچھ بھی نہیں بولے، واپس آ گئے خاموشی کے ساتھ۔ حضرت علی انتظار کر رہے ہیں، حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بنا؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، گئی تھی لیکن میرا دل نہیں مانا کہ صحابہ کے سامنے کچھ سوال کروں۔ آج کل کے شوہر ہوتے، آج کل بہت سارے ایسے درندے موجود ہیں نا، شادی کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس کمائی کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، گاڑی خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، تو یہ اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں میکے کے گھر، چلے جا میرے لیے گاڑی کا انتظام کر دے، تمہارے ماں باپ سے بولو، تمہارے بھائیوں سے بولو کہ مجھے اگر دکان کو جانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاس گاڑی موجود نہیں ہے، آپ کے ماں باپ میرے گاڑی کا انتظام کر دیں۔ اب یہ بیوی جاتی ہے اور جا کر ماں باپ کے یہاں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی کہ میرا شوہر کا ڈیمانڈ ہے کہ گاڑی لانے کا، اور وہ بیچارے ادھر سے ادھر قرض لیتے ہیں، قرض لیے تو اچھا ہے لیکن سود میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سود کا پیسہ لے کر اسے گاڑی دلوا دیتے ہیں، اور وہ گاڑی پر بڑی شان کے ساتھ انہیں جاتا ہے۔ اسے شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے بیٹوں کو بھیج کر اس نے بھیک مانگ کر گاڑی لیا ہے، یا اپنے پیسے سے گاڑی نہیں لیا بلکہ بھکاری بن کر گاڑی لیا ہے۔ اور اگر وہ اپنی بیوی خالی ہاتھ واپس آ جائے، اس کی مانگ کو پورا نہ کرے، تو پھر وہاں سے اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے، اسے اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری دل میں گھٹنے لگتی ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتی ہے، نہ کسی اور کو بتا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ظالم شوہر اس کی مانگ پورا نہ کرنے کی وجہ سے گھر کے اندر ایک طرف شوہر ظلم کرتا ہے، ایک طرف ساس ظلم کرتی ہے، ایک طرف سسر ظلم کرتا ہے، ایک طرف دیور اور نڑند ظلم کرتی ہے۔ یہ بچی پر اتنا بھاری بن جاتے ہیں محض ایک گاڑی کی وجہ سے، ایک گاڑی کی وجہ سے۔ بسا اوقات دکان میں بھونڈل کم پڑ گیا، پھر بھی اسے بھیجا جاتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، میرے دکان کے اندر بھونڈل نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں میرے بھائیوں۔ بعض بچیاں سوشل میڈیا میں آ کر اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کا حال بیان کر رہی ہیں،
کہ میری ساس میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، میرا شوہر میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے محض پیسہ نہ لانے کی وجہ سے. تو اس لیے میرے بھائیوں پیسوں کے پجاری نہ بنو. آج رہے گا پیسہ کل ختم ہو جائے گا. کتنا کھائیں گے، کتنا پیسہ جمع کریں گے، کتنا بھکاری بن کر اپنی بیویوں کے ماؤں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے پھریں گے. کچھ بھی شرم نہیں ہم لوگوں کو. مرد بانا بننے کے بعد اپنی کمائی کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو پالنا چاہیے تھا، اپنے گھر کو چلانا چاہیے تھا، اپنے لیے کپڑا لینا چاہیے تھا، اپنے لیے گاڑی لینا چاہیے تھا، اپنے لیے ساری ضرورت کے سامان لینا چاہیے تھا. لیکن یہ بے غیرت مرد بانا، یہ بے غیرت نوشو اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی بھیک مانگتا ہوا پھرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اندر ارشاد فرمایا، سوال کرنے والے جب کسی کے سامنے سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کے اندر فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے مالداروں کی جو شادیاں ہوتی ہے اور جن کے یہاں جوڑے گھوڑے کا لعنت جن کے گھر کو اندر پائی جاتی ہے، شادی کرتے ہی دونوں گھرانوں کے تقدیریں الٹ جاتی ہیں، دونوں فاقے میں آ جاتے ہیں. انہیں مانگنے والا بھکاری بن کر، انہیں دینے والے، دونوں کی گھر بدل جاتی ہے، فاقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ چاہے مانگنے والے صرف وہاں گھر کے پاس اگر اونوس نہیں، یہ معمول بھکاری ہیں، یہ تو معمول بھکاری ہیں جو ضرورت کے طور پر مانگتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ذرا بھیک ڈال دو. یہ بھکاری تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، لیکن یہ بھکاری جو ہے نا، گھر کے اندر رہتے ہوئے سوٹ ڈال کر، اچھی گھڑی پہن کر، اچھی نوکری میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل بھکاری بن کر اندر سے جا کر مانگتے ہیں. یہ گھر کے باہر سے مانگتے ہیں، یہ گھر کے اندر جا کر مانگتے ہیں. یہ فین کے نیچے بیٹھ کر مانگتے ہیں، یہ باہر کے ہوا کھا کر مانگتے ہیں. دونوں میں فرق نہیں رہا. یہ بھکاری بھی وہی بھکاری ہے جو لوگوں کے ساتھ بھیک مانگتا ہے. یہ بھکاری انٹرنیشنل بھکاری ہے جو گھر کے اندر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے. تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے واپس آنے پر نہ ڈانٹے نہ کچھ پوچھے، خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھے تھے آئے ہوئے. اللہ کے نبی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کبھی اس طرح میرے گھر کو نہیں آئی ہوئی ہے، آج پہلی مرتبہ میرے گھر کو آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ گئی، میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنی بیٹی کے گھر کے پاس آئے. دروازہ کی کٹایا، میاں بیوی موجود تھے. اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے. بیٹی آپ میرے پاس آئی ہوئی تھی، کیا ضرورت لے کر آئی ہوئی تھی، کیا قصہ تھا، کیا حاجت پڑ گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان میں ایک ضرورت لے کر آئی تھی. آپ کے جمعی حضرت علی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس باندیاں اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، آپ مدینے والوں میں ان باندیوں کو اور غلام کو تقسیم کر رہے ہیں. ابا جان میں گھر کا کام کرتے کرتے چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے آ گئے، نشان پڑ گئے، میں کنویں سے پانی نکال کر میرے کندھے پر رسیوں کے نشان پڑ گئے اور میری حالت بری ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس ایک غلام مانگنے کے لیے آئی تھی. ایک غلام مانگنے کے لیے آئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کو غلام تقسیم کر رہے ہیں، مدینے والوں کو باندیاں تقسیم کر رہے ہیں. اپنی بیٹی ایک ضرورت کے تحت آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی اس غلام سے بہتر کوئی چیز عطا کروں، یہ غلام سے بھی بہتر کوئی چیز میں تو کو عطا کروں؟ بیٹی نے خوشی سے فرمایا، ابا جان ضرور بتائیں، ضرور عطا فرمائیں، غلام سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنی بستر پر چلے جا تو 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. حضرت علی وہاں موجود، حضرت فاطمہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیا، ابا جان مجھے اس باندی اور غلام سے زیادہ یہ چیز مجھے محبوب ہے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا
کہ فاطمہ اتنے سارے دنوں میں آج کا یہ دن تیرا بہترین دن ہے، تو دنیا مانگنے گئی تھی، اللہ کے نبی نے تجھے آخرت عطا فرمائی۔ چاہتے تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے غلاموں کے تار لگا دیتے، اگر غلاموں کے تار لگا دیتے تو یہ امت اللہ کے نبی کی آئیڈیل کو دیکھ کر پھر اپنی بچیوں کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو غلام اور باندی جو سخت ضرورت تھی وہ زمانے کے اندر، پوچھنے کے باوجود بھی عطا نہیں فرمائے۔ آج کس منہ سے جا کر اپنی بیویوں کے ذریعے سے مانگتے ہوئے پھر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جہیز جوڑے گھوڑے پیسوں کی لعنت کو ختم کرو، ورنہ غریب بچیاں جتنے گھروں کے اندر جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اپنے بچیوں کی شادی کرنے کا، اور جن کی عمریں 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کا رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ جتنے شان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، جتنے شان کے ساتھ جوڑے گھوڑے کا پیسہ لے کر شان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جتنی بچیاں کافروں کے ساتھ بھاگی ہوئی ہیں، جتنی بچیاں مرتد ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں پر اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شادی کے بعد پنچاتا آنے سے پہلے شادی سے پہلے رسموں کو ختم کر دو۔ سارا جڑ یہیں پر ہے۔ سنت کے مطابق سادہ نکاح کرو گے، اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمت اور محبت آئے گی۔ اپنی منمانی چلائیں گے ہمارے نکاحوں کے اندر، 3 مہینے نکاح ہونے نہیں پائیں گے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی اپنا بچے کو سکون سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بچی کو سکون سے دیکھنا چاہتے ہو، آؤ نبی کی طرح نکاح کر کے دکھائیں، آؤ نبی کی بیٹیوں کی طرح نکاح کرتے ہوئے دکھائیں، آؤ صحابہ کی طرح نکاح کرتے ہوئے دکھائیں کہ صحابہ نے کیسے کیسے نکاح کیے، تابعین نے کیسے کیسے نکاح کیے، فقہاء نے کیسے کیسے نکاح کیے۔ اگر ہم نے ان اللہ والوں کے، ان بزرگوں کے، ان صحابہ کے، اللہ کے نبی کے خلاف ہم نے نکاح کیا، پھر یاد رکھیں یہ نکاح برکت والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نکاح نحوست والا ہوگا۔ یہ نکاح اب ہمارے گھروں کے اندر بربادی اور مصیبتوں کو لائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت کے اندر اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ڈیمانڈ کر کے اس سے وصول کرنا، تحفہ دیے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا، اس کے پیچھے لگ جانا، اس طرح اتنے چیزیں دینا، یہ سب کے سب معاشرے کے اندر ظلم ہے۔ اگر ظلم کرتے ہوئے نکاح کرو گے، ظالموں کے پاس اللہ نہیں رہیں گے بلکہ مظلوموں کے پاس اللہ رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے ایک حضرت فرمایا کرتے تھے، جو باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، جوڑے کے پیسے دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بیٹی کا باپ اس نوشوں سے اور اس نوشوں کے گھر والوں سے 1 روپیہ وصول کرے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمارے نکاحوں کو سادہ کریں۔ اسی لیے آپ حضرات، نماز کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ تو ہمارے پاس آتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو نام کے واسطے آتی، لیکن نکاح کرنے سے پہلے بھائی نکاح کس اعتبار سے کیا جاتا ہے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ سوال کریں، آپ پوچھ کر نکاح کریں۔ دیکھو سادگی سے نکاح کرنے میں آپ کی زندگی کے اندر کیسے برکت رہے گی، آپ خوش رہیں گے، گھر والے خوش رہیں گے، مصیبتوں سے پاک رہیں گے، اللہ کی رحمت رہے گی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بتاؤ بھائی کون کون جہیز سے توبہ کریں گے، جوڑے کے پیسے سے توبہ کریں گے، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو کون کون سمجھائیں گے۔ عام طور پر عورتوں سے یہ وبائیں پھیلتی ہوئی رہتی ہے، اس میں مرد بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن آپ میرے سامنے وعدہ کریں کہ ہمارے نبی جیسے نکاح کیے ہیں، صحابہ جیسے نکاح کیے ہیں، کون کون اپنے گھروں کے اندر اس طرح نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بہت مشکل سے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے خالی لیتے رہیں گے، رسموں کو نہیں ختم کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ حضرات ایک نکاح اپنے گھر کے اندر کر کو دکھا دو۔
इंशाअल्लाह देखो उसके बाद आपके पीछे जितने लोग इस तरह का निकाह करेंगे वो आपको सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह अगले जुमा आपके सामने निकाह के ताल्लुक से और भी बहुत सारी बातें रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जहेज की लानत से हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। जितने लोग हाथ उठाए हैं, जितने नौजवान अब तक जिनके निकाहें नहीं हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को उलमा से मशवरा करके अपने निकाहों को सुन्नत के मुताबिक करने के अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग ले चुके हैं, जो लोग जहेज का पैसा ले चुके हैं, जोड़े घोड़े का पैसा ले चुके हैं, मैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ उसको उनके घर वालों को लौटा दें। यही आपकी तौबा है। जो लोग ले चुके हैं निकाह में, जोड़े घोड़े के पैसे ले चुके हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप वापस लौटा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप इतने बड़े मालदार बन जाएंगे, जितना लिए थे उसका 4 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको दे देंगे। तो इसलिए जो लोग ले चुके हैं उसको वापस कर दें। जो लोग अभी निकाह नहीं हुए हैं, अल्लाह के वास्ते जोड़े घोड़े के पैसों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।